قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ الفاظ ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو یہ کہاں کہاں بولا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جملہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، یہ جملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے، اگر ہم نے کسی کو مسلمان کرنا ہو تو ہم اسے کہیں بھائی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان تب بھی ہوگا جب وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا صرف لا الہ الا اللہ اسلام کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ بڑے اہم جملے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک نے تو فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن قرآن کی کسی آیت میں تمہیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ فجر کے 2 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، 4 پہلے سنتے ہیں، 2 بعد میں ہیں۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ عصر کی 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں، یا مغرب یا عشاء کی رکعتوں کی تعداد قرآن کی آیتوں میں نہیں ہے۔ ہاں قرآن کی آیت میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے کہاں تک جانا ہے، باندھنے کہاں پہ ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ بھی نہیں کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ یہ جب تک در رسول پہ نہ جائیں گے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ کوئی بندہ ساری زندگی کہتا رہے بس مجھے اللہ ہی چاہیے، اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ فرماتا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایمان والے، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرے نبی کے قدموں تک پہنچنے کی ضرورت ہوگی۔ جب میرے محبوب کے قدموں تک پہنچے گا تو پھر اللہ تمہیں اپنا خود محبوب بنا لے گا۔ آئے ذرا میں اپنے ٹائم میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں، آپ سارے توجہ رکھیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی ایک آیت ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ الضُّرِّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ کے دیکھیں۔ کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کافر بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب تم ان سے فرما دو، ایک طرف ہیں تمہارے بت اور ایک طرف ہے میرا رب، اور اگر اللہ کی طرف سے کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو تمہارے سارے بت اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتے۔ اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا اگر ایک طرف تمہارے بت ہوں اور دوسری طرف اے محبوب تم انہیں فرما دو کہ میرا رب ہو، تو قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے تمہارے بتوں کے مقابلے میں میرا اللہ کافی ہے۔ بتوں کے مقابلے میں میرا اللہ کافی ہے۔ آؤ میں دوسری آیت بھی پڑھ دوں۔ جب ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں اپنی فوج لے کر گراؤنڈ میں پہنچوں گا اور میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ تو الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، تو اس نے کہا کہ میں پورا گروپ لے کر پہنچوں گا اور میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ جو تیرے مقابلے میں تیرے ساتھ میرے مقابلے میں آئیں گے، وہ چاہے تیرے بت ہوں اور چاہے تیری فوج ہو، قالوا حسبنا اللہ، مجھے اس وقت اللہ کافی ہے۔ آؤ یہ بدر سے پہلے کا نزول ہے۔ اگر یہ الفاظ کہ مجھے اللہ کافی ہے تو پھر ابو بکر صدیق کو کیوں لے کر گئے، پھر فاروق اعظم کو کیوں لے کر گئے، پھر حضرت حیدر کرار کو کیوں بدر میں لے کر گئے، پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک کو بدر میں کیوں لے کر گئے؟
اصل میرا ایمان ہے اگر میرے نبی کسی صحابی کو بھی نہ لے کر جاتے پھر بھی اللہ کافی ہے میرے نبی کو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عزتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اصل بتانا یہ تھا کہ محبوب ابو بکر کو بھی لے جاؤ، عمر کو بھی لے جاؤ، حمزہ پاک کو بھی لے جاؤ، علی پاک کو بھی لے جاؤ، تاکہ پتہ چل جائے اپنے کون ہوتے ہیں اور پرائے کون ہوتے ہیں، کون ہیں جو اللہ کے اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ ایک سورہ توبہ میں ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا وہ چیز جس کو اللہ نے عطا کیا اور اللہ کے رسول نے عطا کیا، آج ایک ہی جملہ بولا جاتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں دیتا اللہ ہے، لیکن اللہ جس سے چاہے اسے بھی دینے والا بنا دیتا ہے۔ بخاری میں پوری حدیث موجود ہے، بخاری کرنے والوں بخاری پڑھو تو صحیح، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا اللہ مصطفیٰ کو دیتا ہے اور مصطفیٰ کائنات میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور یہاں قرآن کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لوگ ہمیں کہتے ہیں سنیو تم نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ اپنا محبوب ملا لیا، اور میں نے کہا اللہ نے بنایا ہی اپنا محبوب ہے، اللہ خالق ہے، مصطفیٰ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب ہے، مصطفیٰ رب نہیں ہے، اللہ رب ہے، مصطفیٰ رب نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے، مصطفیٰ اللہ کی عبادت کرنے والی اللہ کی بہترین مخلوق میں سے ہے۔ بڑے قابل توجہ جملے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس تقسیم پہ راضی ہو جاتے اللہ تمہیں دیتا، اللہ کا رسول تمہیں دیتا۔ جب اللہ فرما رہا میرا نبی عطا کرتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ پھر اگلے جملے سنیں دل باغ باغ ہوگا۔ فرمایا سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول اپنے فضل سے ان کی جھولیاں بھرتا جائے گا۔ دیکھو ایک عربی گرامر کی ضمیر ہوتی ہے ہو، یہ واحد کے لیے ہے، اور اگر ہما بولا جائے تو یہ تثنیہ کے لیے ہے، اور اگر ہم بولا جائے تو یہ جمع کے لیے ہے۔ اب یہ بڑے قابل توجہ جملے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جس کو ہم ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ فرمانا ہے سیؤتین اللہ من فضلہ، اللہ نے ضمیر صرف ایک استعمال کی ہے، فرمایا جو اللہ کا فضل ہے وہی اللہ کے رسول کا فضل ہے۔ لیکن سنو اس میں وضاحت کیا ہے، اللہ کا جتنا فضل ہے جو اپنے بندوں پہ ہے وہ ذاتی ہے، وہ اللہ کے پاس کسی کی عطا نہیں ہے، اور محبوب کے پاس جتنا کچھ ہے وہ اللہ کی عطا میں سے ہے۔ اگلے جملے سماعت فرمائیں، ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے محبوب اگر یہ کافر ارادہ کریں کہ اپنے یہ میرے نبی کو دکھ دینا چاہتے ہیں تو اے محبوب فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تمہیں تمہارا اللہ ہی کافی ہے۔ آگے ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جو تمہاری مدد فرماتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کے ساتھ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ یہاں تو اللہ خود فرما رہا ہے، پہلے محبوب تمہیں اللہ کافی ہے، اور بعد میں فرما رہا ہے محبوب مدد تمہارے پاس اللہ کی بھی ہے اور مدد تمہارے پاس تمہارے غلاموں کی بھی ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بالواسطہ مدد ہوتی ہے، ایک بلا واسطہ مدد ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹ مدد ہوتی ہے، ایک انڈائریکٹ مدد ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں دونوں مدد کا ذکر ہے، بنصر ہی، ایدہ کا بنصر ہی یہ ڈائریکٹ مدد ہے، وہ بالمومنین یہ انڈائریکٹ مدد ہے۔ اور دیکھو سبّاہو رجل
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک بندے نے سرکار کو گالی دی، جب گالی دی تو میرے آقا نے فرمایا من یکفنی عدوی، جملے سننے والے ہیں، من یکفنی عدوی، فرمایا میرے دشمن کے مقابلے میں کون مجھے کافی ہوگا؟ تو اس وقت صحابہ نے یہ نہیں کہا آپ کو تو اللہ ہی کافی ہے، نہیں نہیں، اور چوک میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی عظمتوں کے وزن تولنے والوں ہوش کے ناخن لو، تمہیں کیا پتہ میرے رسول کی شان کیا ہے؟ قیامت تک اللہ نے کوئی پیمانہ ہی نہیں بنایا جس پیمانے میں مقام مصطفیٰ کو تولا جا سکے۔ میرے نبی فرمانے من یکفنی عدوی، کون مجھے میرے دشمن کے مقابلے میں کافی ہے؟ یہاں کسی صحابی نے نہیں کہا آپ تو خود کہہ رہے ہیں قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، بلائیں نا اپنے رب کو۔ نہیں نہیں، حضور کی پھپھو کے بیٹے حضرت زبیر وہاں پہ بیٹھے تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے، کھڑے ہو گئے، آنا آقا میں کافی ہوں، آقا میں کافی ہوں۔ حضرت زبیر نے تلوار اٹھائی، ہاں مستدرک پڑھ کے دیکھ، حضرت زبیر وہ صحابی ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے تلوار نکالی تھی۔ آپ نے اس بندے کی گردن اس کے تن سے جدا کر کے عرض کیا آقا میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ ایک عورت نے جب میرے نبی کو گالی دی، یہ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہیں 6 جلدوں میں، میری لائبریری میں پڑھی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں جنہوں نے لکھی ہے۔ میرے نبی کو جب ایک عورت نے گالی دی تو میرے آقا نے فرمایا من یکفنی عدوی، کون ہے جو اس عورت کے مقابلے میں مجھے کافی ہے؟ تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ان حسبک اللہ، اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے اللہ آپ کو کافی ہے، نہیں نہیں، جملے کچھ اور تھے۔ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، وہ سیف اللہ، وہ کون؟ خالد بن ولید، جن کے جنگی ہیلمٹ میں میرے مصطفیٰ کی زلفوں کا ایک بال جڑا ہوا تھا، وہ جس جنگ میں جاتے تھے پورے کا پورا نقشہ بدل کے رکھ دیتے تھے۔ عرض کیا آقا میں کافی ہوں، جب یہ جملے کہنا میں کافی ہوں تو پھر حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کو قتل کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا آقا میں نے تیرے گستاخ کا کلا کھما کر دیا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو۔ غیرت مسلم زندہ ہے، مصطفیٰ پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دنیا کا کوئی موڑ ہو ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، نعرہ تکبیر لگا، مکے کی پہاڑیوں سے ترمذی میں موجود ہے اللہ اکبر کی صدائیں آئیں، جبریل علیہ السلام آ گئے، اے محبوب عمر پاک نے کلمہ پڑھا ہے، جیسے مکے والے خوشیاں منا رہے ہیں ایسے آسمان پہ فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور تو اس بات پہ رونے روتا ہے کہ نبی کی ولادت پہ خوشی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ارے سن، یہاں مصطفیٰ کا ایک بندہ کلمہ پڑھ لے تو زمین والے بھی خوشیاں مناتے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت جبریل نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ تیرے غلام جو مومن بن چکے ہیں یہ بھی تمہیں کافی ہیں۔ تو گویا اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان جملوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو جب تک در مصطفیٰ پہ نہ جائیں ہماری بات نہیں بنتی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور، مفر مکر جو یہی جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ لا